اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں جو ہے آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ ان کا نام ہے بیرسٹر راشد اسلم صاحب۔ کم کہتا ہوں سر، بہت شکریہ جناب۔ اچھا، میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، چونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کہہ لے کہ پاکستان سے جو ہے یورپ کی طرف آنا چاہتی ہے، یو کے میں آنا چاہتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے اس وقت برطانیہ کی کیا پالیسی ہے؟ کیا آسان ہے یا اس میں کوئی مشکل ہے؟ دیکھیں، جب سے یہ بریگزٹ کا معاملہ ہوا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے یو کے نے بہت ساری پالیسیاں نرم کی ہیں، اپنی بہت ساری نئی پالیسیاں بنائی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی پالیسی اوپن ہوئی ہے، یونیورسٹیز کو پش کیا گیا کہ آپ اسٹوڈنٹس لیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے تھے تو آپ کو واپس جانا پڑتا تھا۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ اس سپٹمبر 2020 کے بعد جو بھی ڈگری کمپلیٹ کرے گا، ڈگری لیول، اس کو 2 سال کا ورک ویزا ملے گا کہ آپ وہاں پہ اپنا کوئی کام کریں، پیسے کمائیں، آپ وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیں اسٹیبلش کریں۔ ان 2 سال کے اندر اگر آپ کو کوئی ورک پرمٹ مل جاتا ہے یا آپ دیگر کسی اور کیٹیگری میں سوئچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹ ویزا کے آگے جو ہے ایک اپرچونٹی ملی ہے، دوبارہ انہوں نے اس کو اوپن کیا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا، وہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ایک اہم چیز ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے بعد آپ کو 2 سال کا ورک ویزا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر کیٹیگریز ابھی ریسنٹلی اناؤنس کی گئی ہیں، جیسے بزنس کے لیے کوئی اسٹارٹ اپ ویزا، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو ایک اچھا آئیڈیا بزنس کے حوالے سے، تو آپ یو کے میں انڈورسمنٹ باڈیز بنی ہیں، آپ ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیا ہے، میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں یو کے میں، اور یہ ایک اچھا آئیڈیا ٹیکنیکل کوئی بھی بزنس یا کوئی اور کسی قسم کا، وہ انڈورسمنٹ باڈیز دیکھتی ہیں کہ آئیڈیا اچھا بزنس کا، کیونکہ ہمیں وہاں پہ اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس آئیڈیا کے نتیجے میں آپ کو انڈورسمنٹ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جس کے بعد آپ کو 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے انوویٹر ویزا۔ انوویٹر ویزا میں اگر آپ کے پاس 50,000 پاؤنڈ ہو اور آپ شو کر سکیں آپ کے پاس 50,000 پاؤنڈ ہے، تو پھر آپ ایک بزنس پلان دے سکتے ہیں۔ اچھا بزنس پلان ہونا چاہیے، ایک ڈفرینٹ بزنس پلان ہونا چاہیے۔ اس کو پھر اسی طرح انڈورسمنٹ باڈیز سے انڈورسمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے ہوم آفس کے پاس آپ جاتے ہیں، تو وہ کیٹیگری 5 سال کی ہے۔ 5 سال کی کمپلیشن پہ آپ کو وہاں پہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے۔ اس کے 1 سال کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے، مطلب کوئی 6 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد یو کے میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پاکستان میں کوئی فنی جو ہے وہ اسکل جو پرسن کہا جاتا ہے، پروفیشنل ہیں، ان کے لیے بھی کیا کوئی جاب اپرچونٹی اگر وہاں کی کوئی کمپنی ان کو آفر کرتی ہے جاب کی، تو کیا اس میں کوئی ویزا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یو کے والے یا یو کے ایمبیسی ان پاکستان؟ اس حوالے سے 1-2 اچھی خبریں جو ابھی لاسٹ ویک میں اناؤنس کی گئی ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے ورک پرمٹ کے اوپر آنا ہے تو آپ کو ایک تھریش ہولڈ تھا 30,000 کا، وہ پورا کرنا پڑتا تھا۔ اب اس کو گھٹا دیا گیا، وہ 23,000 کر دیا گیا۔ مطلب پہلے یہ تھا کہ 30,000 بہت زیادہ تھا، لوگوں کو جاب کے حوالے سے جو مالک تھے وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے۔ اب اوبیسلی مالکوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کم کیا گیا تاکہ زیادہ لوگ آئیں یو کے میں، وہ اپنا پارٹیسپیٹ کر سکیں اکانومی میں، کیونکہ وہاں پہ بزنس جو ہیں ان کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ، اسکلڈ لوگ جو ہیں اس اپرچونٹی سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ اب اس پالیسی کو مزید عام کیا جائے گا آنے والے دنوں میں، کچھ عرصے میں، کیونکہ اس کی تفصیلات ابھی ریسنٹلی جیسے میں نے بتایا اس کو اناؤنس کیا گیا، تو فردر تفصیلات اس کی آئیں گی۔ اس حوالے سے جیسے میں نے بتایا، یہ 3 4 5 نئی کیٹیگریز آئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ پہلے 4-5 سال کے عرصے میں صرف یہ ہوتا رہا کہ امیگریشن کے حوالے سے وہاں پہ یورپین لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے یا باقی جو ایشوز تھے، اس کی وجہ سے امیگرینٹس کو کوئی بہت زیادہ اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی۔ اب دوبارہ یو کے اپنے دروازے کھول رہا ہے امیگرینٹس کے لیے کہ لوگ آئیں، آ کے وہاں پہ کام کریں، اپنی اسکلس کو شو کریں تاکہ وہاں کے بزنس بڑے پھولے۔ اگر کوئی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے، اس کے لیے علیحدہ کیٹیگری ہے۔ اسی طرح ابھی وہاں پہ نرسز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اس شعبے میں بھی، اس ڈپارٹمنٹ میں بھی یا اس فیلڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ NHS کو اپلائی کرتے ہیں، آپ کی جاب سیکیور ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یو کے نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگ جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس سوسائٹی میں، اس اکانومی میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے وہاں پہ، پاکستانیوں کا رجحان بھی ہے، پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے یو کے، کیونکہ وہاں پہ اردو پنجابی بہت وسیع مقدار میں، تعداد میں لوگ بولنے والے موجود ہیں۔ تو یہ ایک اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے۔
بہت شکریہ. میں بیرسٹر صاحب آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی میسج آپ اسپین کے خاص طور پہ امیگرینٹس کو دینا چاہیں پاکستانیوں کو تو میرا مائک آپ کے سامنے ہے سر. اسپین کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں جب ہم آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنی کمیونٹی کو مل کے. بڑے زندہ دل لوگ ہیں, جس طرح پیار محبت سے آپس میں رہ رہے ہیں, یہ ایک بڑی خوبصورت اچھی بات ہے. تو اس حوالے سے کل سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں دوستوں سے بڑی خوشی ہوئی ہے مل کے سب کو. جو خلوص پیار آپ سب نے دیا اس کا بہت شکریہ. باقی ہم آپ کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں, ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں, اور جب بھی کوئی پرابلم ہو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین محترم, یہ تھے بیرسٹر راشد اسلم صاحب جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے. تو میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا رابطہ نمبر اور ان کے جو ایڈریسز ہیں وہ اس وقت بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی یہ دعوت عام ہے آپ کو کہ اگر کوئی رہنمائی اسپین میں رہنے والے جو ہے ایسے بندے کو کہ جو نیشنلٹی ہولڈر ہے, اور جو وہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ ہیں, اگر ان کو بھی کسی قسم کی قانونی معاونت کی ضرورت ہے تو وہ بیرسٹر صاحب سے جو ہے وہ بلا تکلف رابطہ کر سکتے ہیں. میزبان مرزا ندیم بیگ کو اور بیرسٹر راشد اسلم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.